نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ملک کی 1 till آیت 5 تک دیکھیں گے، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بہت بابرکت ہوا وہ جو ہاتھ میں اس کے بادشاہی ہے، وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، وہ جو اس نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو، کون سا تم میں سے زیادہ بہتر ہے بلحاظ عمل کے، اور وہ زبردست ہے، غفور ہے، وہ جو اس نے بنایا 7 آسمانوں کو اوپر تلے، نہیں تو دیکھتا تخلیق میں رحمان کی کوئی فرق، تو لوٹا نگاہ کو، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف؟ پھر تو لوٹا نگاہ کو، دوسری بار وہ لوٹے کی طرف تیری نگاہ خوار ہونے والی اور تھکنے والی ہوگی۔ اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے، اور بنایا ہم نے انہیں مار لیے شیطانوں کے، اور تیار کیا ہم نے لیے ان کے عذاب بھڑکتی آگ کا۔ ٹھیک، اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ مکی صورت ہے اور مکے دور کے بھی ابتدائی ٹائم پر جو ہے یہ اس کا نزول ہوا، یہ ریویل ہوئی تھی اس وقت، ٹھیک۔ اس کی 30 آیتیں یعنی 30 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، ٹھیک۔ چھوٹی سورہ ہے اور مکی کہنا چاہیے کہ جو ہمیں ملتی ہیں صورتیں ان میں ہم یہی انداز دیکھتے ہیں۔ آیتیں آپ دیکھیں گے چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مکی دور کی ہیں، ٹھیک۔ اور موسٹلی ان کے اندر توحید ہوتی ہے اور آخرت جو ہے عقیدہ آخرت بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، ہم یہ سورہ ملک کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ایک تو ہم اپنی زندگیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو، ٹھیک، یعنی ہم نماز میں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام بلند کیا ہوا ہے؟ کیا ہماری خوشی میں اور غمی میں اللہ اکبر ہے؟ ہماری خوشیوں میں یعنی کہ شادیوں میں ہم دیکھیں کہ ہم اللہ اکبر یعنی اللہ کو بڑا کرتے ہیں یا اپنے نفس کو یا معاشرے کو، ٹھیک۔ اور ہم اپنے غم میں یعنی موت کے وقت بھی دیکھیں کہ اللہ اکبر ہے یعنی اللہ کی بات سب سے اوپر ہے، یا ہم اپنے نفس کو اوپر کرتے ہیں یا معاشرے کو اوپر کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا ایسا کچھ کرتے آئے ہیں، ٹھیک۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی اللہ اکبر کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ سیکنڈ یہ کہ ہم جانیں گے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں،
ٹھیک، وائی وی آر ہیئر، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہماری بہت کہنا چاہیے کہ جس میں دھندلا پن آ گیا ہے، ٹھیک، تو اس کو تھوڑی بلری ہو گئی ہے، تو اس کو کیا ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم اپنی زندگیوں میں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو. یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وقت میں کوئی برکت ہے، نہ رزق میں کوئی برکت ہے، نہ ہی کسی چیز کا کوئی مزہ ہے. تو کیسے ہم اپنی زندگیوں میں وہ واپس وہی برکت لا سکتے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو اس کا جواب بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پلس سورہ ملک کو پڑھنا سنت بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیلی روٹین تھی کہ وہ جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے رات کے وقت. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے ہم اس سنت کو بھی پورا کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا، سنت کو ریوائیو کرنا کا کتنا اجر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، اچھا، اس صورت کا نام نجات، یعنی اس کو سورہ الواقعہ بھی کہتے ہیں. واقعہ نہیں، ٹھیک، واقعہ یعنی کیا کرنے، وقایا سے ہے یہ، یعنی بچانے والی. ٹھیک، اچھا، کس چیز سے بچانے والی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اور اس کا ایک اور نام ہمیں ملتا ہے المنجیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نجات دلانے والی. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھیں گے اس کو بھی. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو کہنا چاہیے کہ اس کی دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جامع ترمذی میں، سنن ابی داود میں، سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں ہمیں ملتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک صورت ہے، یعنی قرآن میں، جس میں صرف 30 آیات ہیں، یعنی چھوٹی سی صورت ہے. ٹھیک، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے. ٹھیک، سفارش کا کیا مطلب؟ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے کہیں کسی پارٹی میں جانا ہے، ٹھیک، اور آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ ذرا امی سے پلیز میری سفارش کر دو، پلیز امی کو بولا نہ مجھے جانے دیں. دس از کالڈ سفارش. ٹھیک، تو آپ کی بہن نے آپ کی امی سے انسسٹ کیا، آپ کی امی نہیں مان رہی، وہ کرتی رہی، بالآخر یہ کہ آپ کی امی نے آپ کو اجازت دے دی. ٹھیک، تو اسی طریقے سے یہ سورہ کیا ہے؟ ہماری سفارش کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن. ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کتنی نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص اپنے لیے بھاگ رہا ہوگا، اور اس وقت ہمارا کوئی ایسا دوست، ہمیں کوئی ایسا مل جائے جو ہماری سفارش کرے تو کتنی بڑی بات ہوگی. تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی جو ہے زندگیوں میں شامل کریں. ٹھیک، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ یہ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھنے والے بنیں. ٹھیک، جامع ترمذی کی ایک حدیث ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. ٹھیک، اچھا، ہم سب جو ہیں وہ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ پلیز ہمیں یہ فلاں پرابلم ہے، ہمیں بتاؤ کیا کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہیے کہ انہوں نے ریکمینڈ بھی کیا، اور پلس یہ کہ ہمیں ان کی ڈیلی روٹین میں بھی یہ بات ملتی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے لیے اور اپنی زندگی میں برکت کے لیے اس کو پڑھیں. ٹھیک، جب کبھی آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، کبھی رات کو سستی آ رہی ہو، تو اپنے آپ کو ان احادیث کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے آیا کریں. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. پھر ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. ٹھیک، ہم سب جو ہیں، یعنی ہم تو کہنا چاہیے نا مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں موت کے بعد جو ہے وہ ہمارا دی اینڈ نہیں ہے، ختم نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اور اس کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر. ٹھیک، تو جب ہم یہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قبر میں جانا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے. عقل مند تو وہ ہے جو پہلے سے ہر چیز کی تیاری کرتا ہے. ٹھیک، تو ہمیں کیا اس صورت کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ عذاب قبر سے بچائے گی. ہم نے کہا نا کہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ بچانے والی. تو کس چیز سے بچا رہی ہے؟ قبر کے عذاب سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اسے ہمیں اپنی روز کی یعنی روٹین میں شامل کرنا ہے. ٹھیک، آپ کے لیے پاسبل ہے تو یعنی آپ کو یاد ہے تو کوشش کریں کہ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھ لیں. اگر ایسا پاسبل نہیں تو کوشش کریں کہ نماز کے بعد بنا لیں. یعنی ایک آپ کہنا چاہیے اپنے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں. یعنی آپ ایک روٹین میں بنا لیں گے کہ مجھے نماز عشاء کے بعد اس سورہ کو پڑھنا ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی سیکنڈ ہیبٹ بن جائے گی. ٹھیک، اگر یہ بھی پاسبل نہیں تو آپ کوشش کریں سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھ لیں.
ٹھیک، اور اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے بچانے والی ہے. ٹھیک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ آپ کو بچائے گی. تو ہمیں کیا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اس چیز کا. ٹھیک. اچھا، ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ٹھیک، یعنی یہاں ہم اس آیت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہو از اللہ. ٹھیک. اچھا، یہ ورڈ آ رہا ہے تبارک. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ورڈ برکت کو سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک، بلکہ ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر برکت اور رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آئے تو ہمیں کتنا یعنی کہ ہم کتنی بلیسنگز دے رہے ہیں دوسرے بندے کو. ٹھیک، تو برکت کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی بلیسنگز، یعنی کسی چیز کے زیادہ ہونے کو ہم برکت کہتے ہیں. یعنی ایک اور اس سے ہم سمجھتے ہیں یعنی کسی ایسا اضافہ جو ہماری توقع سے، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں. یعنی اصل سے بڑھ کر، ٹھیک، اور توقع سے بڑھ کر. یعنی ہم نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا اور اتنی جو ہے اس چیز میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے. فار ایگزامپل، کچھ ایک کھانا ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 4 بندوں کو پورا کرے گا. ٹھیک، لیکن اللہ نے اگر اس میں برکت رکھ دی تو کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہے وہ 8 لوگوں کو پوری ہو گئی. ٹھیک، یعنی اس چیز کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے اندر وہ ڈال دیا، برکت ڈال دی، یعنی اس کے اندر اتنی بلیسنگز ڈال دی کہ وہ چیز کم ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کو پوری ہو گئی. ٹھیک، اور اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابی تھے، یہ ان کے ایمان کی برکت تھی کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا. دس از کالڈ برکہ. ٹھیک. اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات جو بہت بابرکت ہے. ٹھیک. اچھا، اللہ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ نام اللہ نہیں لیا، کیا کہا ہے؟ اشارہ کیا ہے، وہ ذات بہت بابرکت ہے. اس میں بھی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ہر کہنا چاہیے کہ بات میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق ہے. تو یہاں اللہ نے جو اپنا نام نہیں استعمال کیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کیا لیسن لے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ ذرا سا امیجن کریں، ہم نے بات کی تھی کہ یہ مکی دور کے شروع کے جو ہے نا زمانے میں نازل ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بیسیکلی اپنے ذہن میں آپ یہ لے کر آئیں مکے والوں کو. ٹھیک، کیسے تھے مکے والے؟ ذرا سا ان کے مزاج کو ذرا سا آپ ذہن میں لے کر آئیں. کتنا ایروگنس تھا ان کے اندر. ٹھیک، اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ ذرا سا سوچیں، ذرا سا اپنے آپ کو نا کہنا چاہیے کہ ذرا سا اس ٹائم فریم میں لے کے جائیں اور سوچیں کہ اس ٹائم یہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو کس طرح کا انوائرمنٹ تھا، کیا تھا، مکے والے کس طرح کے کہنا چاہیے کہ مزاج کے لوگ تھے. بہت ایروگنٹ. اور وہ کیا سوچ رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ بھی سوچیں. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان، یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کا ذہن جو ہے نا، یہ حقیر لوگ، یہ کچھ لوگ، اور اس میں سے بھی زیادہ تر غلام، اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کچھ نشانی ہے تو لے کر آؤ. تب یہ جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ برکت تو ساری میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. اور ذرا سا جو یہاں پر ہم نے کہا نا کہ کیا اس میں کیا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، تو ذرا سا یہ جو اپنے ان کے بت ہیں لات اور عزا جو بھی ہیں، ذرا اس کو رکھ کر دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ بلیسنگ ہے. ذرا سا کمپیئر تو کریں. اور آج ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے اس زمانے کو بھی جو ہے ادھر رکھ کے دیکھیں. ٹھیک. آج جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ جس دور میں رکھتے ہیں، ہم اتنے یعنی عقل اب جو جس کہنا چاہیے کہ جس لیول پہ پہنچی ہے، اب ہم نے کوئی پتھر کے اور لکڑی کے بت نہیں بنائے. ٹھیک. لیکن آج بھی ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، شاید انکانشیسلی بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں. کون سے؟ دولت کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہ دولت ہی سب کچھ کرتی ہے. ٹھیک. اسٹیٹس کو کچھ لوگوں نے جو ہے بت بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے سوسائٹی کو کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو بت بنایا ہوا ہے. تو اپنے اپنے بت کو یہاں پر ذرا رکھ کے ہم سوچیں، کیا ان کے ہاتھ میں یہ برکت ہے؟ کیا یہ ہماری زندگیوں میں برکت دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. یا وہ رب جس کے ہاتھ میں تمام جو ہے وہ کہنا چاہیے بڑائی ہے جس کے نام میں، اور جس کے ہاتھ میں ساری برکت ہے.
ٹھیک. اچھا ہم اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آیا ہے الملک. ٹھیک, تمام بادشاہت کا جو ورڈ آیا ہے وہ کیا آیا ہے, وہ کون سی ذات ہے, یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, وہ بابرکت ذات. ٹھیک, تو الملک کا مطلب ہے بادشاہت. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ الف لام اگر ہم عربی کو سمجھیں, اچھا میں آئی وش کہ ہم سب جو ہیں اگر ابھی تک ہم نے عربی کو نہیں سیکھا تو کوشش کریں کہ کچھ وقت لگا کے ہم عربی کو سیکھیں, کیونکہ عربی جب ہم جان جاتے ہیں تو جس طرح قرآن کے پڑھنے کا مزہ ہے وہ ترجمے سے نہیں آ سکتا. اچھا یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی زبان کی آپ اگر کوئی پوئٹری پڑھیں, کچھ ادب پڑھیں, آپ لٹریچر پڑھیں, تو کیا آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں مزہ آئے گا؟ یعنی اگر آپ انگلش پڑھ رہے ہیں اور شیکسپیئر کی آپ اگر کوئی پوم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ اگر اس کو ٹرانسلیشن اردو میں کر کے پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ترجمہ جو ہے وہ بالکل ہی اس کا جو ہے وہ ایسنس دے ہی نہیں سکتا جو ریئل لینگویج میں ہے. ٹھیک, تو یہاں میں صرف آپ کو ایک کہنا چاہیے کہ ٹچ کراؤں گی کہ کس طریقے سے جن کو عربک آتی ہے ان کو کس قدر کہنا چاہیے, ان کا لطف جو ہے وہ انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں زبان کو پڑھنے سے جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں الملک ہے, الف لام جہاں لکھا ہوتا ہے جس طرح ہم انگلش میں دا کہتے ہیں, THE دا. ٹھیک, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اگر ہم کہیں اے بک تو کوئی سی بھی بک ہو سکتی ہے, جب ہم اس کے ساتھ دا لگا دیتے ہیں تو اٹ مینس کوئی اسپیشل بک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, تو یہاں پر ملک کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, الف لام, الملک, تمام بادشاہی یعنی خاص اس کے لیے ہے. ٹھیک, اچھا یعنی all kingdom in his hands. ٹھیک, اچھا وہ رب جو ہے, وہ بادشاہ جو ہے, یعنی اس کے پاس تمام کنٹرول ہے. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم فقط اس آیت کو ہی سمجھ لیں تو کیا ہمارا عمل نہیں بدلے گا؟ روز رات کو ہم اگر سورہ ملک پڑھ کے سو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہو از اللہ, میں جو سارا دن میں نے جو سارے بت بنائے ہوئے تھے, کیا رات کو وہ ٹوٹ نہیں جائیں گے؟ ہاں ہو سکتا ہے دن بھر میں نے کسی اور چیز کو جو ہے وہ پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہو, کسی اور کا جو ہے نام بلند کر دیا ہو, کسی اور چیز کو میرے ذہن نے بڑا مان لیا ہو, لیکن سونے سے پہلے میں اب یہ ساری چیزیں مطلب مانوں کہ ہاں نہیں, میرا رب ہی سب سے بڑا ہے, وہ رب ہی جو ہے اسی کے ہاتھ میں تمام بلیسنگ ہے, وہ چاہے تو میری زندگی میں برکت دے سکتا ہے, وہ چاہے, کیونکہ تمام بادشاہت, تمام جو کہنا چاہیے کنگڈم اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک, آگے ایک اور ورڈ آتا ہے قادر. ٹھیک, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر بھی ہے, ہر چیز کرنے کے بھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. یعنی وہ ہے ہمارا رب جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, پاور ہے, حکومت ہے, بڑائی ہے, برکت ہے, بلندی ہے اور تمام قدرت ہے. یہ ہے ہمارا رب. کیا کوئی اور ذات اس جگہ پہ پوری اتر سکتی ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے, روز رات کو اپنے آپ سے یہ سوال کر کے مطلب سوئیں کہ کیا کوئی اور ہے؟ تو پھر میں نے کیوں بنایا کسی اور کو رب؟ کیوں بنایا میں نے کسی اور کو جو ہے اس جگہ پر میں نے رکھا؟ ٹھیک, وہ رب کتنا بڑا ہے, ذرا سا اس کو سوچیں آپ, رات کو تھوڑی دیر اس آیت کو آپ پونڈر کریں اس کے اوپر کہ وہ تو ہمارے اندازوں سے بھی بہت بڑا ہے. اگر ہم اس کی کائنات کے اوپر غور کریں, اگر ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نیچر کے اوپر اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ دیکھو, تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب مخلوق اتنی بڑی ہے تو وہ رب بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اچھا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہے, ہم چاند کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہے, سورج کو دیکھیں کتنا بڑا ہے, اور یہ جو گلیکسی ہے ہماری ملکی وے, اس کو دیکھیں یہ کتنی بڑی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یونیورس پہ صرف فقط یہی گلیکسی نہیں, پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں, کلسٹرز کے کلسٹرز یونیورس میں موجود ہیں. تو اس کو بنانے والے کی ذرا سا ہم امیجن تو کریں کہ وہ کتنا بڑا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کا نام جو ہے وہ بلند کریں, اللہ اکبر. ٹھیک, اچھا وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس تمام علم ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, دولت ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. کیا کوئی اور بادشاہ, کیا کوئی الہ ایسا ہے جس کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت یعنی سیم ٹائم پہ موجود ہوں؟ کوئی بادشاہ, کوئی پریزیڈنٹ اپنے ذہن میں لے کر آئیں, کیا ایسی چیزیں ہو سکتا ہے دولت ہو لیکن پاور نہ ہو؟ ہم جانتے ہیں ایسے بہت سارے کہنا چاہیے بادشاہوں کو اور پرائم منسٹرز کو, جو بھی آپ ذہن میں جتنی طاقتور جو ہے ہستی کو لے کر آ جائیں, آج کے دور کی, پہلے دور کی, فرعون, قارون, جس کو بھی آپ لے کر آ جائیں, کیا یہ تمام طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں کسی شخص میں؟ آف کورس نہیں. ٹھیک,
اور اگر اکٹھی ہو بھی گئیں تو جب وہ سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ساری طاقتیں نکل نہیں جاتی. یعنی ہم خود امیجن کریں جتنا بڑا بھی انسان جتنا بڑا بھی ہو جائے سوتے ہوئے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ سے ہماری سارے اسکلز ہمارا علم سب تو ختم ہو جاتا ہے ایک دم. جب ہم سوتے ہیں جیسے کوئی بچہ نہیں اپنا ایک بہترین ٹوائے اپنے ہاتھ میں رکھ کے سو رہا ہوتا ہے, سوتے ہی ساری چیزیں ہاتھ کھل جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے سوتے ہوئے ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور موت جو ہے وہ کہتے ہیں نا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. تو اسی طریقے سے ہر مخلوق کو جو ہے وہ موت آنی ہے, ہم جانتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس ڈیوائن نالج نہ بھی ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن یہاں سے جانا ہے. ہم نے جس کو بھی الہ بنایا ہے, جس کو بھی بڑا بنایا ہے, اس کی ایک دن موت ہونی ہے. ٹھیک, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم اس کو اور جو ہے تفصیل سے سمجھیں گے. تو یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں اگر کسی کے پاس جمع ہو بھی گئی ہیں بالفرض, اول تو ایسا ممکن نہیں, لیکن اگر ہو بھی گئی ہیں تو اس کو موت آنی ہے. تو کیا ہمیں ایسا کوئی الہ, ایسا کوئی کہنا چاہیے کوئی اور بادشاہ بنانا چاہیے, کسی اور کو بڑا کرنا چاہیے, یا اس رب کو جس کے پاس یہ تمام چیزیں جمع ہیں اور جس کو موت نہیں آنی. یعنی ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ نہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس کے لیے تو, بلکہ موت تو اس کی مخلوق ہے, اس نے اس کو بنایا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. وہ جو اس نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ بہتر ہے باللحاظ عمل کے, اور وہ زبردست ہے, غفور ہے. ٹھیک, یعنی اس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے. ٹھیک, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آنے کا کیا ہے, ہم یہاں مزے کرنے آئے ہیں. ٹھیک, ہم یہ بہت سارے سلوگن سنتے ہیں نا, یو اونلی لیو ایٹ ونس. ٹھیک, تو جو چاہو کرو, جیسے چاہو جیو, یہ سب ہم سنتے ہیں. جبکہ ہمیں تو یہاں پہ قرآن کچھ اور بتا رہا ہے, اور ہمیں یاد تو یہ رکھنا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا, یعنی کہنا چاہیے کہ اتنا ایمفیسس ہے کہ سورہ ملک پڑھ کے سوئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں. کیا ہم یہاں پہ صرف موج مستی کرنے آئے ہیں؟ نہیں, ہم تو ایک مسافر کی طرح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا میں تو ایک مسافر ہوں جو بس ایک درخت کے نیچے بس تھوڑی دیر کے لیے لیٹا ہے اور پھر اٹھ کے چلا جائے گا. یعنی اگر ہم کہیں ہم نے جانا ہے, ہماری کوئی ڈیسٹینیشن ہے اور ہم ایئرپورٹ گئے اور ایئرپورٹ پہ ہی ہم اپنا گھر بنا لیں تو کیا ہم عقل مند ہوں گے؟ تو یہ دنیا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بس ایک کہنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کا ہی مقام ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس وہی نہیں بھی آئے, ہمارے پاس یہ قرآن نہیں بھی ہوتا, تو عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. ذرا سا اپنی عقل کو ہم استعمال کریں اور سوچیں, کیا ہم, یہ دنیا تو کب کی بنی ہوئی ہے, ہمیں یہاں پر آئے ہوئے کتنا وقت ہوا, 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, یا اس سے پہلے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سے بہت, اگر ہم یہاں رہ بھی گئے تو 100 سال, اس کے بعد ہمیں ایک جلے ہی جانا ہے یہاں سے, ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیں, یعنی کہنا چاہیے کہ اگر یہاں پر ہمیں کسی چیز کی کمی بھی ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں یہ ہمیشہ ہم نے یہاں رہنا بھی نہیں ہے. یہاں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈزنٹ میٹر, جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہم نے تو اس کی تیاری کرنی ہے, ہم نے تو وہاں جانا ہے, وہ جگہ اچھی ہونی چاہیے. بس یہاں ہم رکی سوکی میں بھی گزارا کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. ٹھیک, جیسے کہ ایگزامینیشن ہال ہے, وہاں پر اے سی چل رہا ہے, ہم میں سے ہم نے سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ اگر اے سی چل رہا ہے, نہیں چل رہا, ڈزنٹ میٹر. ہم لوگ کے لیے میٹر کیا کرنا چاہیے, ہم نے جو پیپر کرنا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے, وہ اچھے طریقے سے ہو, جس طرح سے یعنی جو سوال پوچھا گیا ہم اسی کا جواب دے رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور لکھ کر آ جائیں. یہ جو بدعت یعنی انوویشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے سوال کچھ پوچھا, جواب کچھ دے کر آ گئے. ٹھیک, تو ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ ہم جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایگزام لیا ہے, کیا ہم وہ صحیح اس کے جوابات لکھ رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ہم یہ ذرا سا رات کو بیٹھ کے اپنے آپ سے اپنے پورے دن کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر دوڑائیں. آج کے دن میں کیا میں نے وہ کام کیے ہیں جس سے میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے آزماتا ہے؟ اپنے نفس سے. ہمارا نفس ہی ہمارے جو ہے ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے, وہ ہمیں دنیا کی لذتوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک, جبکہ یہ روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے اور اس کی خوراک بھی جو ہے یہ قرآن ہی ہے, اس کو سکون بھی جو ہے وہ اس قرآن سے ہی ملتا ہے.
ٹھیک، لیکن یہ جو جسم ہے، یہ جو نفس ہے، یہ ہمیں دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے. ٹھیک، یہاں کی ٹیمپٹیشنز ہمیں جو ہے یہاں یہ کر لو، سو جاؤ، یہ کر لو، بس یہی چیزیں جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے. تو ایک دفعہ رات کو بیٹھ کے ہم اپنی روح کو جو ہے نا وہ جگائیں، اور اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آگے کے جو ہم نے جہاں جانا ہے اس کی تیاری کر سکیں. پھر یہ ہمیں کیا کرتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا کیسے امتحان لیتا ہے، جیسے ہمیں کوئی اسٹیٹس دے دے، یا اسٹیٹس دے دے یا لے لے. ٹھیک، یہ دولت دے دے یا لے لے، دونوں صورتوں میں ہمارا امتحان ہے. ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو کیا ہم صبر کریں، اور اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہے تو کیا ہم شکر کریں. دونوں چیزوں میں ہمارے جو ہے وہ امتحان لیا جا رہا ہے. ہم یہ نہ سمجھے جس کو دیا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ بلیس ہے. نہیں، یہ دنیا تو امتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یعنی یہاں پر ریوارڈ نہیں ملے گا. یہ کیا ہے، یہ امتحان، یعنی امتحان کی جگہ. ٹھیک، پھر علم بھی امتحان ہے. کیسے؟ اگر علم مل گیا تو عمل کیا کہ نہیں کیا. پھر ہمارے رشتہ دار بھی ہمارا امتحان ہے. ٹھیک، جو ہم سے پہلے چلے گئے، جو ہم کہنا چاہیے کتنے پیارے ہوتے ہیں ہمیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اس امتحان کی تیاری کریں؟ ٹھیک، پھر یہ جو پوری زندگی ہم دیکھیں، بلکہ یہ جو موت ہے یہ بھی تو ایک امتحان ہے ہمارے پیاروں کی. ہم کیا کرتے ہیں اپنی موت کے وقت اور اپنے پیاروں کی موت کے وقت؟ تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ امتحان ہے. ٹھیک، اچھا، ہم نے بات کی کہ یہاں پہ مکے والوں سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ایک ہمیں انذار بھی نظر آ رہا ہے، یعنی وارننگ بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک، یعنی یہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں پہ ہمیں ایک ٹون آف وارننگ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ریمائنڈر دے رہا ہے کہ دیکھو یہ موت کس کے ہاتھ میں ہے. جتنی بڑی بادشاہت، جتنے بڑے تمہارے معبود، لیکن کیا ہے یہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا سوچو اس چیز کو. ٹھیک، اور ہم بھی اپنے آپ کو یہ بات یاد کرا دیں. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد یہ کہ اس میں ایک سینس آف ایمرجنسی بھی ہے. کیا؟ یعنی یہ کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ ہماری موت بھی جو ہے ہمارے سروں پر جو ہے وہ ناچ رہی ہے. ٹھیک، کسی بھی وقت جو ہے وہ ہماری موت کا پروانہ جاری ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو رات کو اس کے لیے تیار ہو کر سونا ہے. ٹھیک، ہم نے بات کی کہ جو ہے نیند بھی تو جو ہے وہ موت کی بہن ہے. بالکل وہی سیم سچویشن ہوتی ہے جس طرح موت کے وقت ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، جو ہمارا کہنا چاہیے جو ہماری وراثت ہے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی، حتیٰ یہ کہ ہمارا نام بھی جو ہے ہمارا نہیں رہے گا. سب کہیں گے یہ میت لے کر آؤ. تو ذرا سا اپنی موت کو بھی رات کو یاد کر لیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم سونے جا رہے ہیں تو یہ تو اسی کی بہن ہے، ہمیں ایک ریہرسل ہو رہی ہے، یا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے رات کو. اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز نکل جائے گی. ٹھیک، تو ذرا سا اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچیں کہ کل کو قبر میں مجھے لیٹنا ہے. کیوں سورہ ملک کو، یعنی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے نا، کیوں سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. ٹھیک، ذرا سا ہم رات کو سوچیں، یہ جو میں بستر پہ لیٹ رہی ہوں، ایک دن مجھے بہت عرصے کے لیے جو ہے قبر میں لیٹنا ہے، تو کیا میں نے اس کی تیاری کی ہے؟ ٹھیک، اچھا، ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت بھی جو ہے وہ مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے، خلق ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. اس موت کو بھی جو ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کی شکل میں، یعنی ایک لیمب کی شکل میں لایا جائے گا اس کو، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اس کے بعد جو ہے کوئی کہنا چاہیے موت نہیں ہوگی. اس کے بعد جو شخص جہاں ہوگا، یعنی اگر دوزخ میں ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. اور جو جنت میں ہوا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہاں کی. ٹھیک، تو اس چیز کو بھی رات کو اپنے آپ کو یاد کر کے جو ہے ہم سوئیں. ٹھیک، یعنی یہ موت جو ہے وہ ہمارا اختتام نہیں ہے. اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور ایک دفعہ رات کو ہم استغفار کر لیں جو بھی دن میں ہم سے غلط ہوا ہے، تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا. یہاں دیکھ رہے ہیں نا آپ صورت میں کیا لکھا ہے، اور وہ زبردست ہے اور غفور ہے. ٹھیک، زبردست کیا؟ العزیز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں گے ڈگنیٹی ہے، اتھارٹی ہے. ٹھیک، اور الغفور یعنی معاف کرنے والا، یعنی اتنی پاورز، اتنے کنٹرول کے باوجود جو ہے وہ معاف کر دے گا. یہ پیپر آپ نے اگر اس میں چھوٹی موٹی غلطی کر بھی دی اور آپ نے سوری لکھ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز ڈیلیٹ کر دے گا.
تو رات کو سونے سے پہلے اپنے لیے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس پر اپنے استغفار کریں. کہیں آپ سے کوئی غلطی ہوئی، کہیں کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، فوراً استغفار کر لیں. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آخری رات ہے ہماری یا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اور صبح ملے گی. ٹھیک. تو بہترین عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو ہم اپنی ساری غلطیوں کو یاد کر کے اور اس کے جو ہے اس کے معافی مانگ کے سوئیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک. اور وہ الغفور ہے، یعنی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی معاف کرنے والا ہے. اور لیکن تکبر کے باوجود کیا ہے کہ وہ ہم معافی نہیں مانگتے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، 24 گھنٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ٹھیک. ہم خود تو کہیں سے کہنا چاہیے کیا یہ ہم خود لے کر آئے تھے، یہ اللہ دینے والا ہے. اور اس میں سے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے وہ سورت کو پڑھیں اور سورت کے بعد جو ہماری اپنی غلطیوں کو سوچیں اور اس کے اوپر اپنے آپ معافی مانگیں اللہ سے. ٹھیک. تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ جو مکے والے ہیں ان کے اندر بھی غرور ہے، اور یہ یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو یہ موت اور زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی معافی مانگ لو، میں غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں. ٹھیک. اور یہ قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے زندگی کا ظہور. یعنی اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی جسم کے اندر، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. یعنی انسان اسی کی طرف غور کر لے. ٹھیک. یعنی ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. ذرا سا ہم اس چیز کے اوپر غور کر لیں. ٹھیک. اور ہم پتہ نہیں کب سے، یعنی روح کا کہنا چاہیے کہ ہم سب جانتے ہیں، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہماری روحوں کو پیدا کیا. ٹھیک. اور ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جسے عہد الست کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے سورہ اعراف میں. تو سب نے یکجان ہو کر کہا بلا کیوں نہیں، سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو سلا دیا. پھر جس کا دنیا میں وقت آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جسم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا اس جسم کا وقت پورا ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن یہ روح تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک. تو اس جسم کی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا میں ہیں تو آبویسلی ہمیں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ نے ہمیں ایک نعمت ہے جسم بھی، تو ہم اس کی بھی جو ہے وہ حفاظت کریں. لیکن ہمیں اپنی روح کی بھی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ روح بالکل جو ہے مر جائے اندر ہمارے. ٹھیک. تو ہمیں اپنے آپ کو رات کو اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے، اپنی روح کے تقاضوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ تقاضا کرتی ہے روح، کیا یہ مانگتی ہے روح، کیا ہے اس کی خوراک. ٹھیک. اور اس موت سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں. ٹھیک. کیونکہ یہ ہم سب کو آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں نہیں کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونی ہے. تو پھر ہم نے جانا ہے ایک وقت، اور جا کے ہم کیوں افسردہ ہوں. یعنی ہم سے پہلے جو ہمارے پیارے چلے گئے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری وہاں ان سے ملاقات ہوگی. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبر جو ہے وہ جنت میں کہنا چاہیے کہ کھڑکی بنا دی جائے گی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. ہاں ہم سے غلطیاں ہوں گی لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ الغفور ہے. ٹھیک. اچھا. اور یہ جو سارے امتحان ہیں، ٹھیک، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمیں ہمارے کہنا چاہیے ہمارے عمل کو بہتر ہی تو کرنے آئے ہیں. ٹھیک. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اللہ نے کیا کہا، کون ہے تم میں سے جو احسن العمل کرتا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی پونڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوانٹٹی نہیں کوالٹی مانگی ہے. تو ہر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ کوالٹی کو دھیان میں رکھیں. احسن العمل. ٹھیک. احسن العمل کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اللہ نے بیسٹ نہیں کہا، بیٹر کہا. ٹھیک. احسن العمل، امپروومنٹ. ٹھیک. یعنی ہم اپنے عمل کو دیکھیں، غور کریں، آج کے دن ہم نے سارا دن کیا کیا، یا اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا. ٹھیک. اور کیا ہمارا عمل جو ہے وہ احسن العمل ہے، یعنی اس بہتر عمل ہے. ٹھیک. اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کوالٹی جو ہے وہ ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سورہ تکاثر میں نہیں ہے کہ کثرت کی طلب سے کیا ہوا، ہم بھاگ رہے ہیں اور کیا ہوا، قبریں ہم نے جا دیکھی. یعنی ہمارا جو یہاں زندگی میں جو وقت تھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دی تھی، وہ ساری کس چیز میں نکل گئی؟ کثرت کی طلب میں. بھاگتے بھاگتے ریڈ ریس بھاگ رہے ہیں. چھوٹے ہیں یعنی کہنا چاہیے تو پھر بس یہ کہ اب بڑے ہوں تو نوکری کی تو اب کتنی کی نوکری، پھر گھر بنا رہے ہیں، گاڑی چاہیے، فلاں چیز چاہیے. بس اس بھاگ دوڑ میں ہی کیا ہوا، جو ہم اپنی جمع پونجی یعنی یہ عمر لے کر آئے تھے، یہ اسی میں نکل گئی. سوچا ہی نہیں کہ آگے کی بھی تو تیاری کرنی ہے. ٹھیک.
تو ضرور آپ جو ہے دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسنہ کہا ہے نا، یعنی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حسنہ مانگو دنیا کی اور آخرت کی، ٹھیک، لیکن آخرت کو ہم بھول نہ جائیں، ٹھیک، تو حسنہ جو ہے ہمیں مانگنا ہے، دنیا میں بھی جو ہے ہمیں اچھے عمل، یعنی ہم دنیا، یہ نہیں کہ ہم دنیا کو تو بس بھول جائیں، یہاں پہ مونک ہو کے رہ جائیں، نہیں، اللہ نے ہمیں ہرگز ہرگز جو ہے یہ نہیں کہا، ٹھیک، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، آگے ہم انشاءاللہ ستاروں کی جب بات پڑھیں گے تو اللہ نے خود ان کو ایز اے ڈیکوریشن پیس آسمان پہ لگایا، ٹھیک، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا، ٹھیک، اور ایک ڈسپلن ہم آگے دیکھیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ایک ڈسپلن ہے، آرگنائزڈ وے میں وہ ہے، اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک، تو ہماری زندگیوں میں بھی جو ہے ہر چیز آرگنائزڈ ہو، یعنی دنیا بھی جو ہے وہ ہم کس طرح کی ہو، ہمارے گھر ہم بہت، یعنی کہنا چاہیے حسن کے لیول پر ہم کام کریں، ٹھیک، اور آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ ہم حسن عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے عمل، ہماری عبادات، ہمارا اخلاق سب کیا ہو، حسن کے لیول پر ہو، احسن العمل ہو ہمارا، ٹھیک، اچھا، اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے رکوع اس میں کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں کیا یہ آسن ہے، یہ بس یہ ہم نے بس ایک کہنا چاہیے کہ بس اپنے سر سے اتاری ہے، پابندی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لگائی تھی، بس اس کو پورا کیا ہے، تو ذرا سا دن بھر جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے اوپر بھی ہم غور کریں، کیا وہ سجدے پورے تھے، ورنہ یہ نماز اٹھا کے ہمارے کہنا چاہیے کہ منہ پہ مار دی جائے گی اگر ہم نے اس کے فرائض پورے طرح سے نہیں ادا کیے ہوں گے، ٹھیک، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی معافی مانگ لیں، ٹھیک، جو قرآن ہم نے پڑھا ذرا سا ہم دیکھ لیں ہم نے کیسے پڑھا، کیا ہم نے ریاکاری، ہم نے لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن پڑھا، آج جو ہم یہ پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں قرآن کا، یہ کس کے لیے ہے، ذرا سی اپنی نیتوں کو ہم ٹٹول لیں، دیکھ لیں، یہ پڑھنا پڑھانا کیا ہم ایک دوسرے کہنا چاہیے کہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، یا پہلے کہتے تھے کہ قرآن اتنے میں رمضان میں باقاعدہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، کثرت وہی کوانٹٹی کی بات کہ بس بھاگ رہے ہیں، میں نے 3 ختم کر لیے، تم نے کتنے ختم کیے، یعنی ایک دوسرے کو بتانے کے لیے قرآن ختم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے لیے ہوں، ہم اس کی کوالٹی کو دیکھیں، کس طرح ہم نے قرآن کو پڑھا، کیا اس کے حقوق ادا کیے، یعنی جس طرح تجوید سے پڑھنا چاہیے تھا ہم نے اس کو پڑھا، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جو جس کا جیسے ہے، جس طرح جس لفظ کو پڑھنا ہے اس طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھا، ذرا سا ہم اس کو دیکھ لیں، ٹھیک، اور اگر ایسا ابھی نہیں ہوا تو کوشش کریں کہ ہم اپنے وقت میں کچھ ایسا ٹائم رکھیں کہ قرآن کو اس کے حق دے سکیں، وتھ کوالٹی ہم قرآن کو پڑھیں، ٹھیک، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور ہم کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری کوششوں کو دیکھے گا، اللہ رزلٹ کو نہیں دیکھتا، کیا خوبصورت ایگزامینر ہے، یعنی دنیا کے جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو رزلٹ آتا ہے وہ کیا کرے، ایگزامنر کو تو بس وہ اسی کے نمبر دینے ہوتے ہیں نا جو آپ نے جس طرح کا پیپر دیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایگزام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ سے رزلٹ نہیں مانگ رہے، آپ کوشش کرتے کرتے جو ہے، اگر آپ کا یعنی کہنا چاہیے کہ آپ نے تجوید کی کلاس میں آپ نے جو ہے اپنا رول نام لکھوایا، ٹھیک، یا آپ نے تفسیر کی کلاس میں اپنا نام لکھوایا، ٹھیک، یا آپ کہیں جہاد کرنے جو ہے وہ گئے، ٹھیک، اب رزلٹ کچھ بھی آئے، ٹھیک، آپ کو قرآن پوری تجوید سے آپ نے پڑھ لیا، یا آپ نے تفسیر سمجھ لی، یا بٹوین آپ نے پہلا ہی پارہ کیا تھا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھے گا، کیا یہ خوبصورت جو ہے وہ ایگزامینر ہے، الحمدللہ، ٹھیک، اچھا، آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 3، وہ جو اس نے بنایا 7 آسمانوں کو اوپر تلے، نہیں تو دیکھتا تخلیق میں رحمان کی کوئی فرق، تو لوٹا نگاہ کو، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، ٹھیک، یہ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا، ٹھیک، اردو میں بھی ہم فوت ہونا سمجھتے ہیں تو اس سے ہم اس چیز کو یاد کر لیں، فطور کا مطلب ہوتا ہے شگاف یا کوئی دراڑ، ٹھیک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہیے کہ نیچر پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا کوئی چیز بھی جو ہے وہ ڈس آرگنائز نظر آ رہی ہے، ہر چیز بیلنس ہے، ٹھیک، یعنی آسمانوں کو دیکھیں، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، ابھی تو خیر ہم اس چیز کو جانتے بھی نہیں، ابھی تو ایک ہی آسمان تک جو ہے وہ سائنس ابھی تک جو ہے وہ ڈسکور کر سکی ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا،
اور ہمارا جب قرآن میں آ گیا تو ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، چاہے سائنس جہاں تک بھی پہنچی ہو. ٹھیک. اچھا، ان آسمانوں کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، نہ صرف یہ آسمان، ہر چیز جو مخلوق جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا وہ اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک. اس چاند کو دیکھیں، جس طرح سے اس کو جو کہنا چاہیے کہ کہا کہ جس طرح سے وہ منور ہوتا ہے، جس طرح سے رات کو نمودار ہوتا ہے، جس طرح اس کو حکم دیا گیا وہ وہی کرتا ہے. ٹھیک. سورج کو دیکھیں، سورج اپنا کام جس طرح سے روشنی پہنچانی ہے، جس وقت نکلنا ہے، جس طرح سے اس کو جو کام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور فقط یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آپشن دی. ذرا سا ہم غور کریں، ہمارے پاس کتنی آپشنز ہیں. نہ ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے، جس گھر میں پیدا ہونا یہ ہماری مطلب ہم دیکھیں تو بہت ہی لمیٹڈ ہمارے پاس آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ٹھیک. اس میں بھی جو ہے وہ ہم نافرمانی کرتے ہیں. ذرا سا ہم عقل دوڑائیں تو ہم تو کتنے بے بس ہیں، اور ہم سے کتنی طاقتور مخلوق ہے جو یہاں پر ہے لیکن وہ سرنڈر کیے ہوئے ہے. ٹھیک. یہ جو مسلمان کا ورڈ ہے اس کا مطلب یہ سرنڈر کر جائیں. اب یہ عقل ہماری مانتی ہے کہ نہیں مانتی، نفس ہمارا مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لیکن ہمیں سرنڈر کرنا ہے. اسلم یہی مطلب ہے اس کا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. سمینا و اطعنا، سنا میں نے اور عمل کروں گی. ٹھیک. چاہے میرا نفس مجھے بولے کہ نہ کرو، چاہے مجھے دنیا کہے کہ نہ کرو، لیکن اگر مجھے قرآن میں اور سنت میں مجھے حدیث میں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے اور میرے رب کا حکم ہے تو مجھے پورا کرنا ہے، چاہے پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے. اور یہی وہ طاقت تھی جو صحابہ کے پاس تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا، انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا تھا. اور آج یہی مطلوب ہے، کس طرح سے انہوں نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کی. اور آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا حال، ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ٹریجر ہے ہمارے پاس، لیکن ہم سب جہاں نظر دوڑائیں مسلمان ہی مار کھا رہے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو ہی مار پٹ رہی ہے. کیوں؟ کیا وہ رب قادر نہیں ہے آج؟ نعوذ باللہ. جو پہلے قادر تھا 1400 سال پہلے اور آج نہیں، بلکہ ہماری طرف سے ہی کوتاہی ہو رہی ہے. ہم اس رب کو وہ مقام ہی نہیں دے پا رہے، ہم اس رب کو اللہ اکبر ہم کر ہی نہیں رہے. ہاں، ہم نماز میں تو اللہ اکبر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بڑوں سے ایسے ہی سیکھا ہے. ہم ایز اے ریچول جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں بھی اللہ اکبر ہے؟ ہم کسی کو جواب نہ دیں. رات کو صرف ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے دل میں اللہ اکبر ہے؟ کیا میں اللہ کو رب مانتی ہوں اور بڑا مانتی ہوں اور قادر مانتی ہوں، اور تمام جو دنیا میں جو بادشاہت ہے مانتی ہوں کہ وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ دینے والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے؟ پوچھیں ہم اپنے آپ سے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہماری خوشی غمی میں ہر ہماری چیز میں اللہ اکبر ہو رہا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک. اور آسمان، سورج اور چاند ستارے سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. ذرا سا ہم اب آسمان کی طرف، اس آیت میں چونکہ آسمان کی بات ہے، ذرا سا ہم آسمان کی طرف غور کرتے ہیں. 7 آسمان اللہ نے بنائے، ایک کے اوپر ایک، لیئرڈ اپون لیئرڈ. ٹھیک. لیکن اس آسمان میں ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے، مطلب یعنی کہنا چاہیے کہ نہ اس کے پلرز ہیں، نہ اس کی کوئی دیواریں ہیں، پھر یہ چپکے ہوئے بھی نہیں ہیں، پھر یہ کیسے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں؟ ذرا سا ہم غور کریں اور اللہ کی قدرت پر غور کریں تو آٹومیٹیکلی، اگر ہم بس غور کرنے کی دیر ہے. مسئلہ آج ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کا. ہم نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا. ٹھیک. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے اور وتھ میننگ پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ایک دفعہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ کائنات تو بہت بڑی ہے، تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے، اور ہمیں اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے. ٹھیک. اور ذرا سا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے عمل کو، احسن العمل کو بھی ذرا سا کمپیئر کر کے آسمان سے دیکھیں. ٹھیک. جو تھوڑی بہت آپشن ہمیں عمل کی دی گئی ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اور اس آسمان سے اپنے آپ کو ذرا سا کمپیئر کریں. کتنا وسیع، کتنا ہیوج ہے یہ آسمان. ہم نے بات کی کہ اس میں کلسٹرز کے کلسٹرز ہیں. ٹھیک. تو ایک مومن کا دل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بہت وسیع. ٹھیک. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو ایک مومن کو بھی اس کا احسن العمل کیسے ہوگا، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں، وہ دوسروں کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو. آج پرابلم کیا ہوئی؟ آج ذرا سا ہم دیکھیں ہم کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی. ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ بغض رکھنے والے ہیں، ساری وہ باتیں کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں منع کی تھی.
آسمان کو دیکھیں کس طرح سے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ ریز ہیں جو ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہیں, اور جو یہ آسمان ہے ہمیں اس سے بچائے ہوئے ہے. اپارٹ فرام اٹ کہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم اس کو, بلکہ ہم تو الٹا اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں. ٹھیک, تو ایک مومن بھی نہیں دیکھتا. ایک مومن کو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ احسن العمل کرے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کس طرح سے ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وجود میں آئے گی. کیا ہم ایک دوسرے کا ویٹ کریں گے کہ تم میرے ساتھ اچھا کرو کہ تو میں اچھا کروں گی؟ نہیں, بلکہ مجھے تو جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, بیکاز اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگلا بندہ مجھے اس کا جو ہے بدلہ دے یا نہ دے, ڈزنٹ میٹر. میں اپنے رب کی بندی ہوں اور میں اس کی فرما بردار ہوں, اور اس کا حکم ہے کہ میں جو ہے پروٹیکٹر ہوں, بچانے والی ہوں, نہ یہ کہ میں لوگوں کی غیبتیں کرنے والی اور بغض رکھنے والی اور حسد کرنے والی ہوں. ٹھیک. اچھا, پھر یہ کہ مومن کا عمل بھی جو ہے وہ چھپا ہوا ہو. اگین وہی بات ہے کہ یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اپنے رب کے لیے. ٹھیک, تو ہمیں لوگوں کو دکھانے کی, ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب چاہے گا تو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا اچھا عمل کیا تھا, کس کے لیے کیا تھا. وہ رب نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور یہاں ہم لے کے کریں گے بھی کیا؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں ملے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ہم جانتے ہیں جو لوگ باہر دوسرے ملک میں رہتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں, آپ امیجن کریں ان کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ. وہاں تو وہ اپنی کوئی جائیداد وغیرہ نہیں لیتے. وہ کیا کہتے ہیں, ایونچولی ہمیں واپس اپنے ملکوں میں آنا ہے. تو ہم وہ لوگ اپنی چیزیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اپنے ملک میں لے رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا سے اپنی میٹس کو دیکھیں جو کہیں پنجاب اور اس سائڈ سے آتی ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کو ہم کچھ بھی دے دیں وہ کیا ہوتا ہے, واپس اپنے گاؤں لے کے چلی جاتی ہیں سامان. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں تو ہم صرف کام کے لیے آئے ہیں, آن اے سرٹن پیریڈ کے لیے, بس اتنے دن ہم کام کریں گے اور پھر واپس چلی جائیں گی. ٹھیک, تو یہاں ہمیں مل گیا تو ہم کیوں مطلب کہنا چاہیے. اور یہاں اگر کوئی کمی ہو گئی تو یعنی یہ بھی دیکھیں نا کتنا یہ جو موت کا تصور ہے یہ کتنا ہمیں انزائٹی, ڈپریشن اور ان چیزوں سے بچاتا ہے. اگر ہم پہ کسی نے ظلم کر بھی دیا, اگر کسی نے ریکگنائز نہیں بھی کیا کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا تھا, تو ڈزنٹ میٹر, ہمیں وہاں اس کا پورا جو ہے بدلہ مل جائے گا. ہم جانتے ہیں, ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اللطیف ہے, باریک بین ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو ہمیں پھر فکر کیسی, کیے جائیں اس کے لیے اچھے عمل. جس طرح سے یہ آسمان جو ہے وہ بغیر کسی بدلے کے ہمیں ہمارا خیال رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ہمارے لیے بنایا ہے. ٹھیک. اچھا, پھر طبق جو ہے بڑا ہی پیارا ورڈ ہے. یہ ہمارے کہنا چاہیے ایجز آف ہیومن کو بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. لیئرز آف ہماری لائف جو ہیں اس کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے. کس طرح, یعنی ایک کہنا چاہیے بچپن ہوتا ہے, پھر جوانی ہوتی ہے, پھر بڑھاپا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کی بھی لیئرز ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, طبقاً طبق. ٹھیک, پھر کیا, پھر ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک, آگے کی آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. پھر تو لوٹا نگاہ کو دوسری بار, وہ لوٹے گی تیری طرف تیری نگاہ خوار ہونے والی اور وہ تھکنے والی ہوگی. ٹھیک, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں. کیا؟ دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھو. جیسے ہم کہتے ہیں نا, لک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, یو ول فائنڈ اللہ. ٹھیک, اگین مکے والوں کو اپنے ذہن میں لائیں. وہ کیا, کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمسخر کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. اچھا سچے ہو نا, ذرا نشانی لے کر آؤ, جیسے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی. اچھا, ایک بات کو یہاں سمجھ لیتے ہیں, جو نشانیاں پہلے قوموں کو دی گئیں. ٹھیک, تو کیا ہوتا ہے نشانی کے بعد, تو پھر اگر آپ صحیح نہیں ہو گئے, ٹھیک, یعنی آپ درست نہ ہوئے, تو کیا ہوا پچھلی قوموں کا حشر, ان کو عذاب دے دیا گیا. اللہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر عذاب آئے. یعنی یہ قیامت تک جو ہے یہ ہمارے لیے کہنا چاہیے نشانی بنانی تھی اللہ نے. ٹھیک, تو ابھی اتنے اس کا عذاب. اور پلس یہ ایک چیز کو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے, ہم اس کے ٹوائز کو آپ کبھی دیکھیں, اس کے ٹوائز کیسے ہوتے ہیں, اس کے ٹوائز میں بڑی لائٹس ہوتی ہیں, بڑی میوزک ہوتی ہے. کیوں؟ بچہ جو ہے وہ کہنا چاہیے انہی چیزوں سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. پھر جس طرح سے انسان بڑا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں, ایک میچورنس آ جاتی ہے اس کے اندر. تو اب انسان جو اس لیول پر اس زمانے میں پہنچے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اب وہ اتنے میچور انف ہو چکے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹوائز سے نہیں کھیلیں گے, نہ اللہ ان کو اس طرح کے ٹوائز دے گا. ٹھیک, اب وہ میچور ہو گئے ہیں. اب وہ یعنی جب شعور آ جاتا ہے تو دیکھیں ہماری بکس بھی کس طرح چینج ہوتی ہیں, اس کو اس طرح سے سمجھیں. ٹھیک, بچوں کی کیا ہوتی ہے, بڑی کلرفل سی, اس میں پکچرز ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری بکس کس طرح کی ہو جاتی ہیں.
ٹھیک، تو اسی طریقے سے اب وہ وقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں میریکلز کو دکھائے، بلکہ چلیں یہ قرآن بھی ایک میریکل ہے. ہم یہ جانتے ہیں اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ خود سے گواہی دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. آج جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اب تک جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ایون سو مچ سو کہ ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں پتہ، لیکن یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک، تو اس کے باوجود بھی ہم کسی میریکل کا ویٹ کریں گے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے بہتری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی ہمیں میریکل نہیں دکھایا اور مکے والوں کو نہیں دکھایا. ریزن کیا تھا؟ کہ اللہ دکھانے پہ قادر نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے پلٹیں، ان پر عذاب نہ آئے. کیونکہ نشانی دکھا دی پھر اگر نہ مانے تو پھر تو عذاب ہوگا ان کے اوپر، جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر ہوا تھا. پھر سیکنڈلی یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے. یعنی پھر بھی مان کے نہ دیے. اگر فرشتے بھی آ جاتے، اگر آسمان سے بھی ہے جو ہے کتاب آ جاتی تو بھی نہ مان کے دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اسکرولز آئے تھے، باقاعدہ ڈائریکٹ کتاب آئی تھی، پھر کون سا ان کو کسی نے مانا تھا؟ حضرت عیسیٰ کتنی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر کیا ان کو سب نے مان لیا تھا؟ بالکل نہیں. تو کیوں یہ جو ہے بس یہ ایک تکبر ہے ان کا کہ جنہوں نے مان کے نہیں دینا. ورنہ یہ صرف کائنات پر ہی غور کر لیں، کائنات پہ بھی کیا صرف آسمان پر ہی غور کر لیں، ان کو اللہ نظر آ جائے گا. لیکن نہیں، یہ بس یہ کہ کہنا چاہیے بحث پہ بحث ہی کیے جا رہے ہیں، تمسکر پہ تمسکر. عنقریب یہ دیکھ لیں گے. ٹھیک، فی الحال اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہا ہے، دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو. 3 ٹائمز یہاں پر آئے دیکھو. اچھا، پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، ہم دیکھتے ہیں. اب ذرا سا کمپیئر کریں کہ اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ٹھیک، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز، کوئی فلاء نظر نہ آ جائے کسی کو. ٹھیک، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فلاء ہوگا. ٹھیک، لیکن یہ رب اس نے کیا کائنات بنائی ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو پھر نظر دوڑاؤ پھر نظر دوڑاؤ. ٹھیک، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتاب یعنی بائبل میں ہمیں ملتا ہے، وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن جو اس میں تحریفات ہوئی، یعنی لوگوں نے جو اپنی باتیں ایڈ کر دی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے سائنس کو، ان کا جو ٹائم تھا اس میں کیا تھا، وہ منع کرتے تھے کہ سائنس کو نہیں پڑھنا اور علوم کو حاصل نہیں کرنا، اور جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنا، علم جو ہے وہ لینا. ٹھیک، لیکن ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، نہیں دیکھو، نظر دوڑاؤ اپنی، اور تمہیں کیا ملے گا؟ ربی کو تم پہچان جاؤ گے. ہم صرف اپنے نفس کے اندر ہی جھانکے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جیسے یہ خود بخود نہیں بنی ہے. ذرا سا انسان غور کرے. اچھا، ایک فون ایسے کیسے ممکن ہے؟ جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا خود سے وجود میں آ گئی. از اٹ پاسبل؟ آپ جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ فون کی چیزوں کو آپ ذرا سا رکھ کے دیکھ لیں. ٹھیک، فون رکھ دیا، آپ کہیں کہ خود سے فون بن گیا. از اٹ پاسبل؟ ہم جانتے ہیں، ہماری عقل بتاتی ہے کہ نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جب ایک فون وجود میں نہیں آ سکتا تو کیسے یہ پوری کائنات، اور اتنی خوبصورت کائنات، اور ہر چیز جو ہے وہ کہنا چاہیے ہر چیز یونیک ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے ہم انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہنا چاہیے کہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتی. کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اور ہم کہیں یہ خود سے بن گئے. تو یہ تو عقل بھی ہماری جو ہے وہ یہ بات نہیں مانتی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نظر دوڑاؤ. ٹھیک، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لاز آف نیچر اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو آج ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو بتائیں، جب ہم یہ لاز آف نیچر کو مانتے ہیں تو لاز آف شریعہ کو ماننے میں ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ رب جب اتنی خوبصورت کائنات بنا سکتا ہے تو کیا وہ خوبصورت شریعہ نہیں بنا سکتا ہمارے لیے؟ کیا اس نے نہیں بنائی ہوگی شریعہ؟ کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ ہمیں جان بوجھ کر جو ہے مشقت میں ڈالنا چاہتا ہوگا؟ تو ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بہتری لکھی ہوگی. جو بھی ہمارے لیے جو اللہ نے لاز بنائے ہیں، شریعہ، واٹ از شریعہ؟ شریعہ از ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو ہمیں سرنڈر کر جانا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک، تو اس کو مان جائیں. یقیناً ضرور بالضرور ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی. اور ہم یہ چیز دیکھ آئے ہیں، صحابہ نے یہی تو کیا تھا، اور آج ہم سے یہی تو مطلوب ہے، اسی کی تو ضرورت ہے. پھر یقیناً جو ہے وہ پھر ہمارا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، اچھا، دنیا، اب ہم نے جو پہلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ وہ ذات، جب بات کی تھی ہم نے، آج اب اپنے کسی فیئر کو، کسی بھی بڑے علاقوں، کسی بھی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اس کو وہاں رکھ کے دیکھ لیں. ٹھیک، مثال کے طور پر ہم
کہنا چاہیے کہ دنیا کی کسی طاقت کو سوچ لیں، یا ہم دجال کو رکھ لیں، کسی کو بھی رکھ لیں، کسی سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے اس کو رکھ لیں، وہ زیادہ بڑا ہے یا رب زیادہ بڑا ہے؟ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے یا رب سے ڈرنا چاہیے؟ وہ قادر ہے یا اللہ قادر ہے؟ پہلی آیت کو اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں. تمام بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیں بچانے والا کون ہے؟ کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ کس پہ ہم کو سہارا کرنا ہے؟ کس کو ہمیں اللہ اکبر کرنا ہے؟ وہ رب ہے، وہی قادر ہے. تو ہمیں کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے بہت ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں موت آ جائے گی، تو وہ تو ویسے بھی آنی ہے، چند سال پہلے سے ہی، کوئی ایشو نہیں. کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی کو اللہ اکبر کرنا ہے. پھر جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو یہاں ورڈ آیا خاسین حسیر. حاسین مینس کسی چیز کا ہار جانا، یعنی، اور حسیر کو دیکھتے ہیں انتہائی تھکاوا، یعنی تھکاوٹ کا بھی جو آخری درجہ، یعنی عربک میں 5 اسٹیجز آف تھکن کے آتے ہیں نا، تو اس میں جو آخری اسٹیج ہے یعنی انتہائی تھکی ہوئی، تھک جائے نظر، اور اس کو کوئی کہنا چاہیے فطور، کوئی مطلب دڑاڑ، کوئی اس طرح کی چیز نظر نہ آئے. پھر ان ادر ورڈس ادھر یہ کہنے کا بھی مطلب ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں وہ ریگریٹ اینڈ شیم کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے ہوں گی. یعنی اب تو جو ہے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر اب جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک، ہمیں تو چونکہ ہسٹری پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس کی جیت ہوئی. ٹھیک، ان کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ذرا سا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو وارن کر رہا ہے کہ کائنات کی طرف غور کر لو. اور ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے ذرا سا ریمائنڈر دے دیں، دنیا کی طرف دیکھ لیں، موت کی طرف دیکھ لیں، آسمان کی طرف دیکھ لیں. اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم ستاروں کی طرف جو اشارہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. البتہ تحقیق، آیت نمبر 5 میں پڑھ رہی ہوں. البتہ تحقیق زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے، اور بنایا ہم نے انہیں مار لیے شیطانوں کے، اور تیار کیا ہم نے لیے ان کے عذاب بھڑکتی آگ کا. ٹھیک، یہاں پر ستاروں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یاد کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو، جس طرح ہم بچوں کو دیکھتے ہیں نا، بچے مائنڈ میپ بناتے ہیں. ٹھیک، ہر آیت کے ساتھ آپ ایک چیز کو جوڑ دیں. یعنی آیت نمبر 5 مینس ستارے، آیت نمبر 4 مینس کیا تھا اس کے اندر؟ چیلنج. پھر آیت نمبر 3 مینس آسمان. ٹھیک، اس طریقے سے آیت نمبر 2 میں کیا تھا؟ موت اور زندگی. تو اس کو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح ہم بچوں میں جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو چیزیں ٹیکٹکس جو ہم کہنا چاہیے یوز کرتے تھے اپنے ٹیکٹکس، اسی کو یوز کریں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یاد کریں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے منع نہیں کیا، اور ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جو بھی علم ہمارے پاس ہے، اور اس کو قرآن کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے اگر ہمیں یاد ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے یاد کر لیں. ٹھیک، چلیں اب ستاروں کو دیکھتے ہیں. ستاروں کے 3 کام اللہ نے یہاں پہ بیان کیے. نمبر 1 زینت، نمبر 2 ہتھیار، اینڈ نمبر 3 چراغ. ٹھیک، ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں ورڈ آیا ہے، کیا ورڈ اللہ نے یوز کیا؟ بِمَصَابِیح. ٹھیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ صبیح کا مطلب ہوتا ہے، یا ہم اردو میں یاد رکھنے کے لیے آپ کو، اچھا میں نام بار بار بتاتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ نام جسے ہم جو ہے نا ریزیمبل کر سکیں گے، ہمیں یاد کرنے میں، ان ورڈز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جب ہم قرآن پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگا. ٹھیک، تو اس بِمَصَابِیح یہاں لکھا ہوا ہے نا، بی تو یہاں پر ملانے کے لیے جو یہ ہے صبیح کہتے ہیں اور صبیحہ. ٹھیک ہے، یہ نام ہم اردو میں سنتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن چراغ. ٹھیک، تو یہ روشن ستارہ، سوری اس کا مطلب ہے. ٹھیک، یہ مصباح کا، مصباح بھی ہم یوز کرتے ہیں، نام بھی آتا ہے یہ. ٹھیک، تو مطلب یہ کہ یہ اسٹارز آر لائک لیمپس ان دا اسکائی. کیسے لگتے ہیں لیمپس؟ کتنے خوبصورتی، یعنی ڈیکوریشن اللہ نے کی ہے. یہ جو ایک آسمان ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، یعنی اس کے اندر ہم نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے ستاروں کو رکھ دیا. کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جو سٹارز ہیں. اور اس سے ہمیں ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ڈیکوریشن پسند ہے. ہم نے بات کی نا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو یعنی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ حسن سے ہمیں اپنی جو ہے زندگیوں کو سنوارنا چاہیے، حسن طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. ٹھیک، تو یہ ستارے بھی جو ہیں وہ زینت کا کام کر رہے ہیں. اور مومن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کو جو ہے وہ ہم نے دنیا کو ترک کر دینا ہے. نہیں، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کی شکر اس کا ادا کرنا ہے. اور شکر کیا ہے؟ اس نعمت کو اچھے طور سے استعمال کیا جائے. ٹھیک، ان شاء اللہ تعالیٰ شکر بہت واسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر بہت ٹائم لگے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں، لیکن اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی وش کہ ہم سب اس چیز کو سمجھیں کہ شکر کیا ہوتا ہے اور نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کو ہم جو ہے وہ استعمال کریں اچھے طریقے سے اور آرگنائزڈ وے میں ہم یوز کریں. سیکنڈ یہ کہ ڈیکوریشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورتی سے آسمان کو بنایا. کیا اسٹیٹک سینس ہمیں نظر آتا ہے جب ہم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، خوبصورت. ٹھیک، تو مومن کو بھی جو ہے وہ صرف یعنی ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ مومن بھی جو ہے وہ صرف چہرہ اور لباس ہی کو احسن نہ بناتا رہے، بلکہ اپنے گھر، اپنی ہر چیز کو آرگنائز کرے اور پھر ساتھ میں اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، سب کو حسن کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک، اور ہم نے پہلے بھی بات کی، اگین دعا تو مانگنا بہت ضروری ہے اور مانگنی چاہیے ہمیں. دوبارہ سے ہم جو ہے وہ دعا دیکھ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک، بار بار اس دعا کو بھی مانگے، اللہ سے دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن جو ہے وہ مانگے. ٹھیک، اچھا. سیکنڈ یہ کہ ہتھیار ہیں ستارے. ٹھیک، کیسے؟ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب شیطان جو ہے، اچھا ہم یہ سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہم سے زیادہ پاورز رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. ٹھیک، اور ہمیں مٹی سے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جو ہم سے پاورز میں زیادہ ہیں. ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، تو کیا ہمیں اس کا احسان نہیں ماننا چاہیے؟ اور احسان کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کریں اللہ کے آگے. ٹھیک، اچھا یہاں شیطانوں کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سرسری سے ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ شیطان جو ہے ان کا ایکسیس آسمانوں کے پر بھی ہے، وہ اڑ سکتے ہیں. ٹھیک، تو وہ آسمانوں پر بھی جاتے ہیں. اچھا، جب وہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی یعنی فرشتے جو ہیں جب وہ کوئی حکم لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں اور خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا یہ جو جادوگر اور یہ سب جو ہوتے ہیں نا، جو ریئل جادو کرتے ہیں، ٹھیک، ایک تو ہوتا ہے نظروں کا دھوکہ، وہ تو عام مطلب وہ بس آنکھوں کی کوئی ٹرکس ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں، لیکن جو بڑا یہ نہ کہہ جائے جو ریئل جادو ہوتا ہے، ٹھیک، وہ ان شیطانوں یعنی جنوں کی مدد سے کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر شیطان بھی کوئی اتنا کہنا چاہیے انسانوں کا دوست نہیں کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ خبریں دے دے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو پورا جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں، جو شیطان ہے جب انسان یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کتنے چلے کاٹتے ہیں اور شیطان ان سے کیا کیا کام کرواتا ہے. شیطان کون؟ جنوں میں بھی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں نا، تو جو برے جن ہوتے ہیں جو شیطان کے مددگار ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے دونوں قسمیں ہوتی ہیں، اچھے انسان اور برے انسان. کچھ جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. ٹھیک، اس طرح جنوں میں بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، پوری طرح جب خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو ان تک پوری خبریں ان کے پاس نہیں ہوتے، بس وہ کچھ خبر اچک کے لے آتے ہیں. آسمانوں پہ جب باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کچھ خبر لے کر آ جاتے ہیں اور ان جادوگروں کو دیتے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح ذلیل کرتے ہیں. ایک واقعہ جیسے سعودی عرب میں جو ہے ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کیونکہ یہ حرام چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ سزا بھی ہوتی ہے. تو کسی نے یہ قصہ جو ہے وہ کوٹ کیا تھا، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کی یعنی کہ واش روم سے ملا اور اس واش روم میں وہ ٹب میں مطلب یعنی کہ اپنے گند کے اندر یعنی اپنی جو بھی جس سے فراغت ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹب کے اندر موجود تھا. کتنے دن تک جو ہے وہ سارا کچھ اپنا جو بھی یعنی ہم جس جیسے فارغ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ٹب میں جمع کر رہا تھا اور اس کے اندر بیٹھا تھا اور عمل کر رہا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ شیطان بھی انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے، پھر جا کے کہیں وہ کوئی خبر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ شیطان جو ہے، یہ جن جو ہیں ان کا چونکہ آسمان تک ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، آسمان تک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قدر یعنی ہماری لکھی جا رہی ہوتی ہے، کسی کا موت ہونا، کسی کا پیدا ہونا یا کچھ بھی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہوتا ہے. فرشتے ہم جانتے ہیں کہ جو ہے آسمان سے آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ اس کی خبروں کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، تو کیا ہوتا ہے، جو ستارے ہیں جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے جب ستارے کا ٹوٹنا، ٹھیک، یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائنس ابھی تک یہاں نہیں پہنچی، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے، میزائل ہے ایک طرح کا جو شیطان کو مارا جاتا ہے. ٹھیک، یعنی جب یہ خبر لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے داغا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، آف کورس ابھی چونکہ سائنس بھی ہماری عقل اس طرح سے نہیں جانتی ہے، لیکن چونکہ قرآن میں لکھا ہے تو ہمیں اس کو ایز اٹ از ماننا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھگاتا ہے وہاں سے.
اور ہم جب سورہ جن پڑھتے ہیں تو سورہ جن میں آتا ہے نا کہ جب ان شیطانوں کی جو بات تھی وہ سورہ جن میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آسمان پہ تالے دیکھے ہیں، یعنی چونکہ وحی آ رہی تھی تو وحی کے وقت خوب پہرے دار تھے جو ہم نے آسمان پہ دیکھے، تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہ چیز جو تھی وہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ہوئی تھی، تو کچھ خاص ہونے کو جا رہا ہے دنیا میں، اس سے ان کو یہ بات سمجھ آئی تھی. ٹھیک، تو یعنی ان نٹ شیل بات ساری یہ ہے کہ شیطان جو ہیں وہ ہم سے زیادہ پاورز رکھتے ہیں. جب یہ آسمان پر کچھ خبریں لینے کے لیے کچھ سنگن کرنے جاتے ہیں تو ان کو ستاروں کے ذریعے ایز اے ویپن یوز کیا جاتا ہے، ستاروں کو ان کو مار بھگانے کے لیے. ٹھیک، پھر تھرڈ کام ان کا کیا ہے؟ یہ چراغ ہے. ٹھیک، یعنی راستہ بتانے والے، ایک روشن لیمپ کی طرح. ٹھیک، یعنی نیویگیشن کے لیے آج بھی ہم جانتے ہیں، پچھلے زمانوں میں جب اتنی ترقی نہیں تھی، ہم جانتے ہیں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ان ستاروں کو رہنما بناتے تھے. ٹھیک، کہ یہ ستار ادھر ہے تو یہ جگہ یہ ہے، اس طرح سے کر کے. لیکن آج بھی آپ بھی دیکھیں، آج باوجود اتنی ترقی کے جو مرین کا جو سفر یعنی سمندری سفر ہوتا ہے وہ ان میں بھی جو ہے وہ ستارے ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ذرا سا ہم اپنے آپ کو بھی کمپیئر کریں ذرا سا ان چیزوں سے. ہم نے زینت کی بات کی، ہم نے ہتھیار جو ہے، تو مومن کس طرح سے شیطان کو جو ہے اپنے عمل سے شیطان کو بھگا سکتا ہے. الحمدللہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو بڑی چیٹ لگتی ہے. پھر ہم حج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا آپ نے یاد کرنا ہے، تو آیت 5 میں رجومن، یہ رجم سے ہے. اگر یاد کرنا ہے حج پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رجم کرتے ہیں نا، شیطان کو مارتے ہیں. تو حج کر کے کیا، حج پہ جو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو ایک طرح سے ہم تکلیف ہی تو پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ جو یہ عمل ہے یہ ویپن ہی تو ہے. ٹھیک، اپنے دشمن کو مارنے کا. پھر اذان، یہ بھی شیطان کو جو ہے بھاگ جاتا ہے شیطان جہاں پر اذان ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ مومن کا بھی عمل بھی جو ہے وہ ایک ہتھیار کی طرح جو ہے وہ مومن کے لیے ہے کہ وہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو، چاہے وہ آسمان پہ چلا جائے، جو مرضی کر لے. ٹھیک، جتنی بھی پاورز ہوں اس کے پاس، لیکن جو ہماری بیک پہ ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. ٹھیک، یہاں ایک ورڈ اور بھی جو ہے وہ آپ لوگ کو یاد کرنے کے لیے، جو یہاں بیدی ہی آیا تھا فرسٹ آیت میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ید سے ہے. عربک میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئی ہوپ کہ یہ یاد ہو جائے گا یہ ورڈ. ٹھیک، اچھا، مومن کیسے چراغ بن سکتا ہے؟ اس طریقے سے کہ وہ اپنے خود تو اس نے صراط المستقیم دیکھ لیا. ٹھیک، تو اب کیا کرے؟ لوگوں کے لیے چراغ بن جائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا بن جائے. یہی جو ہے وہ کہنا چاہیے مومن کی معراج ہے. یعنی کل حاصل ہے، ایک سب سے پہلے یہ کہ وہ خود حاصل کرے، پھر یہ کہ وہ آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے والا بنے، نیویگیٹر بنے، نیویگیشن کرے، آگے لوگوں کو بھی بتائے دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، دیکھو یہ ہے وہ راستہ جہاں سے چل کر ہم اپنے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں، اس امتحان کو جو ہے وہ ہم پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک، چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں پر ہم ختم کریں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہم سب کو جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کا پڑھنا پڑھانا جو ہے ہمارا قبول فرمائے. اس کو ہمیں اپنی کہنا چاہیے اپنی عادتوں میں ہم شامل کریں اس کا پڑھنا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کو یاد کرنا اور اپنے عمل کو تبدیل کرنا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ہمارے عمل کو بھی اسے تبدیل کرے اور ہمارے اس عمل کو قبول کرے. ٹھیک، یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.